چیٹنگ کے ذریعے سے ان کی رقوم ہتھیانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں، کسی کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں تو کسی سے مختلف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے سے دھوکے کے ذریعے سے پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں۔ ڈیجیٹل وارداتیں اسے کہا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل کرائم کہا جا سکتا ہے۔ کئی دھوکے باز انسانوں کے بارے میں یقیناً سنا بھی ہوگا جو سوشل میڈیا پر اپنی اصل شناخت کو چھپاتے ہیں، پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ، میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج کا دور ڈیجیٹل دور کہلاتا ہے اور اس دور کے اندر جہاں پر ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کو بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، وہاں پر اس ڈیجیٹل جو دور ہے اس میں جو ڈیجیٹل ایکوپمنٹس ہیں یعنی جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں اس کو اسی دنیا کے انسانوں نے فراڈ کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، دھوکے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور دوسرے کو چیٹنگ کے ذریعے سے ان کی رقوم ہتھیانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں، کسی کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں تو کسی سے مختلف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے سے دھوکے کے ذریعے سے پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی قسم کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈیجیٹل وارداتیں اسے کہا جا سکتا ہے، ڈیجیٹل کرائم کہا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ذرا سینسیٹائز ہو جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ چوکنا رکھیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ناظرین، آپ نے اکثر کئی دھوکے باز انسانوں کے بارے میں یقیناً سنا بھی ہوگا جو سوشل میڈیا پر اپنی اصل شناخت کو چھپاتے ہیں اور مختلف روپ دھار کر لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسی سے متعلق ہے، اور جہاں ایک شہری نے جعلی خلاباز بن کر خلا سے واپس آ کر شادی کرنے کے بہانے خاتون سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے۔ جی ہاں، ایک شخص نے کہا کہ میں خلاباز ہوں، خلا میں رہتا ہوں، اور خاتون سے اس نے دوستی کی اور اس سے شادی کرنے کے بہانے اس سے لاکھوں روپے ہتھیاتا رہا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جو خبر سامنے آئی ہے، ایک جاپانی خاتون کو ایک شہری نے، جس نے خود کو انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن پر کام کرنے والے روسی خلاباز کے طور پر اس نے انٹروڈیوس کرایا کہ میں روسی خلاباز ہوں، انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن کے اوپر کام کر رہا ہوں، مبینہ طور پر زمین واپس آنے اور شادی کرنے کے بہانے تقریباً 44 لاکھ ین، یہ ین جو ہے وہ جاپانی کرنسی ہے، 44 لاکھ ین یعنی 65 لاکھ روپے سے زائد جو پاکستانی بنتے ہیں، اس کا فراڈ کیا اس شخص نے، اس جاپانی عورت سے 44 لاکھ ین ہتھیا لیے۔ اطلاعات کے مطابق جو تفصیلات ہیں، خاتون اور جعلی خلاباز کی جو رواں سال جون میں انسٹاگرام پر دوستی ہوئی تھی، جیسے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اس طرح کی دیگر جو سائٹس ہیں ان پر دوستی کے لیے لوگ اپنی پروفائل لگاتے ہیں، اور ملزم کی پروفائل میں خلا کی تصاویر تھی۔ جی ہاں، خلا کی تصاویر اس نے اپنی پروفائل میں لگا رکھی تھی تاکہ یہ غلط تاثر دیا جا سکے کہ وہ خلائی اسٹیشن پر کام کرتا ہے۔ ناظرین، دونوں کے درمیان پہلے دوستی ہوئی اور پھر ملزم نے خاتون سے اظہار محبت کر دیا، اور اظہار محبت کرنے کے بعد اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ وہ خاتون اس جعلی خلاباز کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ بعد ازاں اس شخص نے خاتون سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ مطالبات یہ تھے کہ اسے زمین پر واپس آنا ہے، اسے شادی کرنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں خلا سے زمین پر واپس آنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کروں گا تو مجھے پیسے بھیجو تاکہ میں جو راکٹ ہے جو اسے خلا سے زمین پر لے کر آئے گا اس کی فیس ادا کر سکوں اور بآسانی خلا سے جاپان پہنچ جاؤں اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ اس طرح سے وہ جاپانی خاتون جو تھی اس کی باتوں میں آنا شروع ہو گئی اور اس کے جو پورا جال تھا اس میں ٹریپ ہو گئی۔ خاتون اس شخص کی باتوں میں آنے کے بعد 19 اگست سے 5 ستمبر کے درمیان اس نے 5 مختلف اقساط میں اسے پیسے بھجوانا شروع کر دیے، جو اس نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں اکاؤنٹ میں بھیج دیں یا اس ایڈریس پر بھیج دیں، یا کس طرح سے جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو 5 مختلف اقساط میں 19 اگست سے 5 ستمبر کے درمیان انہوں نے تقریباً 65 لاکھ سے زائد جو پاکستانی روپے میں یہ رقم بنتی ہے، جبکہ اوریجنل 44 لاکھ ین ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، یہ رقم اسے آن لائن بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور اسے بھجواتی رہی اور وہ شخص یہ پیسے لیتا رہا۔ خاتون کو اس وقت شک ہوا جب اس شخص نے مزید رقم کا بھی اس سے مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ جی یہ رقم تو کم ہے،
خلائی اسٹیشن اور خلائی اسٹیشن سے واپس آنے کے لیے جو راکٹ ہے اس کی جو آپ نے یہ 44 لاکھ ین بھجوائے ہیں، اس سے بھی زیادہ رقم مجھے درکار ہے، تو وہ بھی آپ مجھے بھجوائیں۔ جب خاتون سے مزید مطالبہ کیا گیا، جو 5 پہلے ہی اسے ایک ساتھ بھیج چکی تھی، تو تب وہ چوکنا ہو گئی اور انہوں نے اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے پولیس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پولیس میں شکایت درج کرائیں، پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ سائبر کرائم اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس سے 44 لاکھ ین یعنی 65 لاکھ پاکستانی روپے کی ایک شخص نے اس طرح سے واردات کی ہے، اسے ہتھیار لیے ہیں دھوکہ دہی کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے۔ تو پولیس حرکت میں آ چکی ہے، یہ شکایات بھی درج ہو چکی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص کو کیسے گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ بھی چوکنے رہیں، اس طرح کے لوگوں سے بچیں جو اپنے آپ کو دوستی کی آفر کرتے ہیں، دوستی اور شادی کی آفر کر دیتے ہیں بعد میں، اور پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو، آپ سب کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، احتشام الرحمان کو خبر پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔